نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ 15ویں پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ اسراء اور دوسری سورہ کہف۔ سورہ اسراء کا نام سورہ اسراء اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ سے بیت المقدس جانے کا واقعہ ہے جو کہ رات کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو لے کر گئے۔ آپ وہاں سے حتیم میں گئے اور وہاں سے براق لایا گیا۔ براق کے بارے میں آتا ہے کہ خچر کے برابر یہ ایک سواری تھی کہ جو کہ اس قدر تیز رفتار تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آسمانوں پر جانے کے لیے کوئی سیڑھی لائی گئی جس کے ذریعے آپ آسمانوں پر چڑھے، اور وہ سیڑھی کی کیا صورت تھی تو اس کے بارے میں آج کل ہم دیکھ لیں کہ کتنی قسم کی سیڑھیاں چلی ہوئی ہیں۔ تو ایسی سیڑھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، اس کی کیفیت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ کی وہ پاکیزہ ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس کے آس پاس دنیاوی اور دینی برکات ہیں۔ بے شمار انبیاء علیہم السلام کی وہاں پر قبریں ہیں۔ جب بھی کوئی امت کوئی قوم اپنے نبی کو تنگ کرتی تو وہ نبی ان کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے وہاں چلے جاتے اور بقیہ زندگی وہاں پر گزارتے۔ بہت سے انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا کہ جنہوں نے اپنا آخری وقت وہاں پر گزارا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ ایک سرسبز اور خوبصورت علاقہ ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت آپ بہت ہی پریشان اور تکلیف میں تھے، کیونکہ یہ واقعہ تب پیش آیا جب آپ طائف کے سفر سے واپس لوٹے، اور طائف کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جس میں انہوں نے آپ کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچائی اور آپ کو پتھر مارے اور آپ ان سے نا امید ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور اللہ رب العزت کے اوپر آپ کا یقین مزید بڑھ جائے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آتا ہے کہ یہ اس واقعے کے بارے میں بہت سے جو ہیں لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی باتیں پوچھی، تو اللہ رب العزت نے تمام پردے ہٹا کر آپ کے سامنے کر دیا تھا، اور آپ نے ان کو صحیح بتایا کہ کہاں کتنے دروازے ہیں اور کیا اس کی محرابیں ہیں۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قیصر کے پاس گیا تو قیصر نے پوچھا کہ بتائیں کہ وہ نبی کیسا ہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں صرف یہ بات جو ہے، ساری باتوں میں مجھے جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ اگر بادشاہ کو میرا جھوٹ پتہ چل گیا تو بادشاہ کے ہاں میری عزت کی کمی ہو جائے گی، تو اس لیے میں کوئی جھوٹ نہ بول سکا سوائے اس کے کہ انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں رات کے وقت جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا۔ تو قیصر کے پاس ایک راہب کھڑا ہوا تھا جو کہ اس کا سب سے بڑا اور عالم جاننے والا راہب تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں اس رات کو جانتا ہوں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں دروازے بند کر رہا تھا، ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ساری عمارت کا بوجھ اس دروازے پر آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا لیکن اس کے باوجود میں دروازہ بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور جب میں صبح کو آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس جو چٹان تھی وہاں پہ سوراخ کیا گیا جیسا کسی جانور کو باندھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کی گواہی ایک غیر مسلم سے دلوائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی،
یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے، آگے نوح علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ زمین میں 2 مرتبہ تم خرابی کرو گے۔ ایک مرتبہ تب انہوں نے خرابی کی جب انہوں نے زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا تھا، جس نے آ کر ان کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا تھا، باندیاں بنا لی تھی، اور لڑنے کے لائق مردوں کو سب کو قتل کر دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے بنانے کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، اور اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا، اور اس کو سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنوایا گیا تھا۔ تو جب یہ بادشاہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ یہ اس کو مکمل طور پہ خراب کر گیا، اور اس کے جو زیورات، اس کے جو سونا چاندی اور ہیرے جواہرات تھے وہ اتار کے 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کے ان کے مردوں، ان کی بچوں کو، عورتوں کو اور سارے خزانے کو وہ لوٹ کر لے گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو واپس وہ کر دیا، ان جب اپنے اعمال صحیح کیے تو ایران کا بادشاہ آیا، اس نے بخت نصر سے جنگ کی اور ان کو واپس لے آیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رومی بادشاہ کو، مجوسی کو، جو کہ اس کو مسلط کر دیا، اور اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ دوبارہ سے وہ سارا خزانہ جو ہے وہ لوٹ کے لے گیا۔ اور اب آتا ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ جو ہیں وہ آئیں گے، امام مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، وہ انہی کو واپس لے کر آئیں گے، ان تمام خزانوں کو واپس لے کر آئیں گے۔ ابھی تک یہ سارے خزانے وہیں پر ہیں۔ تو یہاں پر یہ 2 مرتبہ کا ان کا فساد بتایا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسروں کو مسلط کر دیا۔ ان احسن تم فرمایا اگر اچھا کرو گے، نیکی کرو گے تو نیکی تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہوگی۔ اور یہاں پر وہی واقعہ کا ذکر ہے کہ وہ جو ہیں تم پر ظلم کریں گے اور تمہاری جو ہیں مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ان عدتم، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو عدنا، ہم بھی لوٹ آئیں گے، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے سخت سزا کا ٹھکانہ ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدی دعا کرتا ہے، بھلائی کی یا برائی مانگتا ہے تو بہت جلدی مانگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کرنے لگ جائیں تو یہی دعائیں جو ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، کہ کبھی وہ ایسا غصے میں ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو، خود اپنی جان کو، اپنے مال کو بددعا دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں تو وہ اس وقت افسوس کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں کتنی زیادہ نشانیاں بنائی، اور فرمایا کہ ہر انسان جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو، تم آج کے دن خود ہی اپنا حساب لے لو۔ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے فائدے کے اپنے ہی فائدے ہیں، اور جو گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی کا بھی انہی کو نقصان ہے۔ اور یہ فرما دیا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ جو کافروں کے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو اپنے والدین کے گمراہ ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ نافرمانیوں میں بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے وہ بھی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی بستیوں کو جو ہے ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد۔ جو دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں جلدی کا بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی جو دنیا میں فوائد چاہتا ہے اس کی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات پوری کر دیتے ہیں، اور اس کو فوائد دے کے اس کے عمل کو وہیں پہ پورا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوتا، جہنم میں داخل ہوگا۔ لیکن جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا آتا ہے کہ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان استقامت اختیار کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس پہ استقامت کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوشش جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند اصول بتائے ہیں، ایسے اصول بتائے ہیں جو ہر ایک انسان کی زندگی میں، ہر گھر میں، ہر معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان کو ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر ان میں دیکھیں کہ ہم نے ان اصولوں کو پورا کیا، ہم اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں یا ہم کمی بیشی کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سب سے پہلا اصول یہ ہے، قضا ربک، آپ کے رب نے حکم دیا کہ کسی کے ساتھ شریک نہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب سے پہلا یہ حکم۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ دوسرا حکم ہے، اور اس کے آگے تفصیل ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ایک ہو جائے یا دونوں ہو جائیں، تو تم ان کو اف تک نہ کرو، ان کا ادب کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو، ان کی باتوں کا غصہ نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ دوسری بات ہے کہ تم ان کو ڈانٹو نہ، یعنی ایسے جیسے کوئی بات کر دیا یا کوئی کام کر دیا ہے، کوئی نقصان کر دیا تو ڈانٹو نہیں، بلکہ آرام سے ان سے محبت سے بات کرو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت والی اور اچھی بات ان سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، چوتھا حکم یہ فرمایا کہ ان کے لیے اپنی رحمت کے بازوں کو جھکائے رکھو، یعنی ان کو ہمیشہ تم سے یہی توقع ہو کہ ہم جب تم سے بات کریں گے تو تم ان کا ساتھ دو گے۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پانچواں یہ بتایا کہ تم اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو ان کے حق میں کہ اے ہمارے رب، جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، تو یا اللہ اب وہ رحم کے لائق ہیں، لہٰذا ان پر رحم فرما۔ اور آتا ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جب والدین فوت ہو جائیں تو کیا ان کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پھر بھی باقی رہتا ہے، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے لحاظ سے جن لوگوں سے رشتہ داری ہے ان کی رشتہ داری کو نبھانا، یہ سارے جو ہے والدین کے حقوق میں سے آتا ہے۔ جو انسان ان چیزوں کو کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آتے ہیں کہ مرنے کے بعد کے 5 حقوق ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، قرض وغیرہ ہے وہ ادا کرنا، اگر کوئی فدیہ وغیرہ ان کا رہتا ہے نمازوں وغیرہ کا تو وہ ادا کرنا، ان کے لحاظ سے جتنے رشتے ہیں، والد کے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور اسی طرح والدہ کی دوست ہیں یا بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو وہ انسان اللہ کے ہاں فرمان بردار لکھا جاتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس معاملے میں ایک بڑا مشہور قصہ آتا ہے کہ ایک لڑکا تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ میرا مال خرچ کر لیتے ہیں۔ جب والد کو پتہ چلا کہ وہ میری شکایت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے تو انہوں نے چند اشعار کہے جو ابھی انہوں نے دل میں کہے تھے، کسی کو بتائے نہیں تھے۔ باپ کو بلایا گیا، باپ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف مال خرچ کرتا ہوں، اتنا مال لیتا ہوں جو میں خود پر یا اس کی پھپھو یا خالہ پر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں مال کہیں اور خرچ نہیں کرتا۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اور پھر کہا کہ تم مجھے وہ اشعار سناؤ کہ جو تم نے اپنے دل میں کہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دن بہ دن جو ہے ہمارا یقین آپ پر بڑھتا جاتا ہے کہ آپ روزانہ جو ہے ہمارے جیسے آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم آپ کے حالات کو دیکھ کے اور زیادہ آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ وہ اشعار تو میں نے ابھی کسی کو بھی نہیں کہے، اور یقیناً اللہ نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ پھر اس نے وہ اشعار سنائے کہ دیکھو، جب تم چھوٹے تھے تو میں نے تمہیں کیسے تمہارے لیے اپنی دن رات کو ایک کر دیا، تمہارے اپنی کمائی کو تمہارے اوپر لٹا دیا۔ ایک رات جب تم بیمار تھے تو مجھے ایسے لگا کہ تم بیمار نہیں تھے بلکہ میں بیمار تھا، پوری رات میں پریشان رہا۔ اور اسی طرح اس نے چند اور اشعار کہے، اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم مجھے باپ نہیں بناتے تو نہ بناؤ، لیکن اتنا سو حق تو ادا کرو کہ تم مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھ لو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو آپ نے اس کے بیٹے سے کہا انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، چاہے تو وہ سارا رکھ لے، چاہے وہ تو تھوڑا دے دے، یعنی تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نے فرمایا انہ کان للاوابین غفورا، اللہ تعالیٰ اوابین، اس سے مراد توابین، توبہ کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ آتا ہے کہ اوابین کو اشراق کی نماز اور اسی طرح جو ہے مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے، کہ یہ نمازیں بھی ان لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے فرما دیا، تیسرا حکم یہ فرما دیا وآت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر چوتھا حکم فرما دیا ولا تبذر تبذیرا،
کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اتنا برا عمل ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اور اگر تمہیں ایسا کرنا پڑے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے لیکن تمہارے پاس نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، تو تم ان کو ایک اچھی بات سے منع کر دو، ان کو ڈانٹو نہ، ان کو برا بھلا نہ کہو، نہ ہی ان سے اپنا استغنا ظاہر کرو اور نہ ہی ان کو برا بھلا کہو، بلکہ ان کو اچھی سی بات کہہ کے بھیج دو۔ ولا تجعل یدک، اتنا بھی آپ جو ہیں بخل نہ کریں کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہی باندھ لیں، اور نہ ہی ایسا کریں کہ سارے کا سارا جو ہے آپ خرچ کر دیں اور خود جو ہے وہ تنگ دست ہو کے بیٹھ جائیں۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان اپنے سے زائد جو ہے وہ سارا مال صدقہ کر دے، لیکن اگر یہ محسوس ہوتا ہو کہ کل مجھے خود ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور جب ضرورت پڑے گی تو میں ان کو خرید نہیں سکوں گا، تو پھر مناسب یہ ہے کہ سارا کا سارا جو ہے وہ خرچ نہ کرے، تاکہ خود جو ہے وہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کہتے ہیں کہ اپنی قمیض دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو صرف یہی قمیض ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے۔ تو وہ بچہ گیا، واپس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کہتی ہیں کہ مجھے یہی دے دیں، اپنی قمیض جو پہنی ہوئی ہے نا وہی دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو آپ کے پاس لباس کپڑے نہیں تھے کہ آپ جاتے اور نماز پڑھاتے، کسی سے عاریتاً لے کر پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو یہ فرمایا کہ پھر اگر آپ اتنا خرچ کریں گے تو خود محتاج ہو جائیں گے، خود آپ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ آگے یہ حکم فرما دیا کہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ ان کو جان سے مارنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے ہی ان کی روحانی تربیت نہ کرنا، ان کو تعلیم نہ دینا، ان کو سکھانا نہ، ان کی تربیت نہ کرنا بھی روحانی قتل ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ اولاد کی بہترین پرورش کرنے کی کوشش کرو۔ آگے فرما دیا زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس سے قریب بھی نہ جانا، ایسی جگہ سے بھی نہ گزرنا جو کہ تمہیں زنا کی طرف بلاتی ہو، کہ وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری جو ہے وہ راہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، کسی بھی جان کو قتل نہ کرنا، کہ ہر جان کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، مگر چند حقوق ہیں ایسے کہ جس صورت میں ان کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔ تو جو مظلوم حالت میں قتل کیا جائے، جس کو ظلماً مار دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی قتل کرنا بھی پڑ جائے جیسے قصاص وغیرہ کی صورت میں، تو زیادتی نہ کرنا، کہ جو مقتول ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ پھر فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا، کہ اس کو کھانے کا کبھی سوچنا بھی نہ، لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے اس کے اندر درستی کرنی ہے، اس کے اندر اصلاح کرنی ہے تاکہ یتیم کو کل کو فائدہ ہو، تو پھر تم اس کو خرچ کر سکتے ہو، اس کے اندر اپنی ترتیب سے اس کو کہیں لگا سکتے ہو کہ تاکہ منافع آئے۔ اور آگے فرما دیا اوفوا العہد، اوفوا بالعہد، کہ وعدوں کو پورا کرنا، کہ وعدوں کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور وعدہ نہ پورا کرنا یہ منافقت کی بڑی علامت ہے۔ آگے فرمایا کہ وزن جو ہے اس میں کمی بیشی نہ کرنا، پورا تولنا سیدھی ترازو کے ساتھ، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور کسی کی ٹو میں نہ پڑنا، کہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیونکہ سننے سے، آنکھوں سے، کان سے، دل سے، ان سب چیزوں سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان کی زبان خاموش ہو جائے گی اور اس کے اعضاء بولیں گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ کو نہ تو دل میں تکبر پسند ہے اور نہ ہی جسمانی لحاظ سے تکبر کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، کہ تم زمین کو پھاڑ تو سکتے نہیں ہو اور نہ ہی تم اتنے کہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ، لہٰذا عاجزی اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی، کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا، کہ یہ سارے کے سارے جو برے کام ہیں آپ کے رب کے نزدیک بہت برے ہیں۔ ذَلِکَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَیْکَ،
کہ یہ وحی کے ذریعے احکامات آئے ہیں جو آپ کو پہنچائے گئے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پھر وہی بات کر دی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اگر ایسا کریں گے مشرکین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ مردود اور دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے لیے اچھی چیزیں چنتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں، حالانکہ لیے اللہ کو تو بیٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی لو کان معہ آلہۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا جیسے وہ کہتے ہیں تو وہ عرش تک جانے کا راستہ نکال چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ بلند ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے تمام زمین آسمان، ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ایک پردہ کر دیتے ہیں۔ آتا ہے کہ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ خاتون آئی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی ہی نہیں دیے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور وہ کیوں ہماری جو ہے یعنی شاعرانہ لحاظ سے برائی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی شاعرانہ برائی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب آئیں گے تو پھر میں ان سے بات کروں گی۔ جب وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اسے نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا تھا۔ انظر کیف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں کو دیکھیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے تم ہڈیاں اور چورا تو کیا پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی بڑی چیز جس کو تم سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور فرمایا کل عبادی، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو کہتے ہیں یہاں پر لی عبادی کہ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں کہ اچھی باتیں میرے بندوں سے کہا کریں کہ وہ بات چیت میں اچھا انداز اختیار کریں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ غصے میں ایسی باتیں منہ سے نکلوا دیتا ہے جو دشمنی کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ کا علم جو ہے وہ زمین آسمان کی ہر چیز کو ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی، تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ میری اولاد میں نبوت دینا اور میری اولاد کے علاوہ نہ دینا، تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی تھی، اور داؤد علیہ السلام بھی خود اللہ کے ماننے والے اور اطاعت گزار بندے تھے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی بستی جو ہے جسے ہم نے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں، عذاب نہ دیں، یعنی قیامت جب آئے گی تو زمین میں ہر بستی ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ مجھے تو آپ نے اس کے بڑھا یعنی میری جو ہے اس پر فضیلت رکھی ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، لیکن اب یہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ جو مٹی سے پیدا کیا گیا اس کو آپ نے مجھ سے زیادہ بڑا درجہ دے دیا ہے، اس کو آپ نے خلیفہ بنا دیا ہے، تو میں ایسا اس کو خلیفہ نہیں مانوں گا، بلکہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کی عظمت کا اقرار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک جو ہے وہ مہلت دے دیں تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور جو تمہارے ساتھ ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اور جتنی تمہاری کوشش ہو سکتی ہے اپنی زبان سے، اپنی آواز سے، ہر لحاظ سے تم جو ہے ان کے اندر ان کو بہکا لو اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ مال اور اولاد میں شریک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ انسان حرام مال کھائے یا اولاد کے شرکیہ نام رکھے، مشرکانہ نام رکھے، یا ان کو حرام مال سے پرورش کرے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں پانیوں میں بڑی بڑی کشتیاں چلانے پر قادر کر دیتا ہے،
اور پھر کیا تم اس بات سے غافل ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے پاس اچانک سے عذاب آ جائے؟ یعنی یہ ایسا آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر بہت بڑا فضل فرمایا، اس کا اکرام کیا، اس کو عزت دی، اس کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور پاکیزہ چیزوں سے کھانا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ، بھی امامہم سے مراد بھی کتابہم ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک ذرہ برابر بھی۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ اپنے اماموں کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کہہ کر پکارے جائیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں وہ اس لحاظ سے بلائے جائیں گے۔ جو دنیاوی زندگی میں اندھا بنا رہا تو آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی رکھیں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جیسے وہ گمراہ ہوئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کچھ کریں گے تو فرمایا کہ آپ کو بھی ہم دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب دیں گے، کیونکہ آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تو ان کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملک شام میں جانا چاہیے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے تبلیغ کریں، اور مکہ میں جانے سے پہلے بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ چاہتے ہیں آپ کو نکال دیں، لیکن آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط رکھا تاکہ آپ اپنی جو تبلیغ ہے اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں۔ آگے نماز کے لیے فرما دیا کہ آپ نمازوں کو ادا کیا کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھا کریں جو کہ آپ کے لیے زائد ہے، نفلی نماز ہے۔ اور یہ فرمایا قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، مدخل صدقین سے مراد مدینہ ہے اور مخرج صدقین سے مراد مکہ ہے۔ تو مدخل کو مخرج سے پہلے اس لیے بیان کیا کہ اصل مقصود مدینہ میں جا کر دعوت دینا تھا، نہ کہ مکہ سے نکلنا، کہ مکہ سے نکلنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گراں تھا۔ اور فرمایا کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اور جو 360 بت جو کہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ مشرکین نے اپنے ہر دن کا، سال کے ہر دن کا ایک علیحدہ بت بنایا ہوا تھا، تو ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے اور وہ بت اوندے منہ گرتے جاتے تھے، اور یہ آیت مبارکہ آپ کے زبان پر تھی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کریم کو ہم نے شفا بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن آیات پڑھ کر دم کیا جائے یا لکھ کر ان کا پانی پیا جائے یا پانی پر دم کر کے پیا جائے تو اس سے شفا کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں تو انسان منہ پھیر لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ انسان اس طرح کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین نے ایک وفد کو مکہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتاؤ، آپ اہل علم ہو، آپ بتاؤ کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ نبی سچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 3 سوال کرو ان سے، اگر وہ تینوں کا جواب دیں تو یہ نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں کا نہ دے سکے تب بھی نبی نہیں ہے، اگر یہ ایک کا نہ دیں اور 2 کا جواب دے دیں تو پھر یہ نبی ہیں۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرما دیا کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، یعنی تمہاری اختیار، تمہاری علم سے یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، تمہیں ان کی سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں صرف اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر آگے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے عجز کو بتا دیا کہ انسان اور جن اتنے عاجز ہیں کہ اگر وہ یہ قرآن کریم کے مثل کوئی کتاب لانا چاہیں تو اس کے مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ جنات انسان سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جو ہے پھیر کر اس کے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم ان کے لیے آپ کے ذریعے زمین میں کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو۔ یہ ساری ان کی باتیں تھیں کہ آپ کوئی آسمان سے جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ گرا دیں یا فرشتے آ جائیں، ان کی ساری باتیں تھیں کفار کی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اور کبھی کہا کرتے تھے کہ فرشتے ہوتے تو پھر ہم ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے چلتے پھرتے تو ہم فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ جو ہے وہ گواہ کافی ہیں، جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کفار کی جو ہے ان کے بخل کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس زمین کے خزانے ہوتے تو یہ خرچ نہ کرتے بلکہ بخل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ 9 نشانیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ید بیضا، ان کے لیے جو لاٹھی جو تھی ان کا وہ سانپ بن جاتا تھا، ان کے زبان کی لکنت کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا تھا، ان کی قوم پر خون کا عذاب، طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور جوؤں کا عذاب، اسی طرح فرعون کا غرق کر دینا، یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ یا رحمان۔ اس دعا میں کہا تو مشرکین نے کہا کہ خود تو 2 معبودوں کو پکارتے ہیں اور ہمیں ایک کا کہتے ہیں، ہمیں ہمارے معبودوں کی بات نہیں کرنے دیتے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ اللہ کہیں یا رحمان کہیں، جس بھی آپ نام سے پکاریں گے تو اللہ کے لیے بہت خوبصورت نام ہے۔ اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنی اونچی، جو جہری نمازیں ان میں زیادہ اونچی تلاوت بھی نہ کریں اور نہ ہی بہت آہستہ کریں کہ پیچھے مقتدیوں کو سنائی نہ دے، بلکہ اس کا درمیانی راہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اب یہاں پر فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کمزور ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ سورۃ الکہف، کہف غار کو کہا جاتا ہے جو کہ وسیع ہو۔ الحمدللہ الذی، پیچھے جو صورت ہے اس کی آخری آیت میں بھی حمد کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی حمد کا ذکر ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس کے اندر کوئی بھی کجی نہیں رکھی، جو کہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پچھلی صورت میں جو ہے اسراء کا معجزہ تھا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا اور پھر واپس آ کر انبیاء کو جماعت کروانا، امامت کروانا اور پھر اسی رات میں واپس مکہ میں تشریف لے آنا، تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کے معجزے کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو آپ ڈر سنائیں۔ نہ صرف ان لوگوں کو جو مشرک ہیں بلکہ جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ اللہ کے لیے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بہت سخت باتیں ہیں، ان باتوں کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بڑی فکر کرتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان بن جائیں، ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ آپ اتنے زیادہ خود کو فکر میں ڈالتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ ہم نے زمین پر جو ہے زینت بنائی ہے، زمین کے اندر جو نقشے بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چٹیل میدان بھی کر سکتے تھے۔ آگے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہفی، وہ جو وفد گیا تھا انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ تو یہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں 4 بڑے بڑے واقعات کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ جو ہے یہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا باغ والوں کا تذکرہ ہے، تیسرا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور چوتھا قصہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ تو ان چاروں قصوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے قیمتی متاع جو دنیا میں ہے، سب سے قیمتی خزانہ جو ہے انسان کے پاس، وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کے لیے جتنی بڑی بھی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ جان کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ جس بھی لحاظ سے ہو۔ اس وجہ سے آتا ہے کہ اس صورت کو جو انسان پڑھتا ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور سب سے بڑا فتنہ جو قیامت کے قریب آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس صورت میں بھی ایمان کی حفاظت کے اوپر یعنی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ قصہ سنایا گیا ہے ان لوگوں کا جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ظالم بادشاہ سے بچ کر اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے۔ تو دجال کا فتنہ بھی ایسا ہوگا جو براہ راست انسان کے ایمان پر حملہ کرے گا، اس لیے جو شخص روزانہ اس کی شروع اور آخر کی 10 آیات پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح ہر جمعہ کے روز اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنہ سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اصحاب کہف کا قصہ یہ تھا کہ ایک ملک تھا جس میں کچھ نوجوان تھے جو کہ بادشاہوں کے اور سرداروں کے بیٹے تھے، سردار قسم کے لوگ تھے یہ لوگ، اور یہ ایک میلے میں گئے
اور میلہ جو تھا وہ سالانہ میلہ ہوتا تھا، ان کی قوم جو ہے وہ سالانہ میلے میں نکلا کرتی تھی، لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایک مشرک تھا اور وہ ظلماً جو ہے لوگوں سے اپنی مشرکانہ عبادات جو ہے وہ کروایا کرتا تھا۔ جب یہ میلے میں گئے اور وہاں کا انہوں نے ماحول دیکھا کہ کتنا برا ہے، اس کے اندر مشرکانہ جو رسمیں وغیرہ کی جاتی ہیں، تو ان کا دل بہت تنگ ہوا۔ ایک آدمی ایسے ہی پیچھے ہٹ گیا، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا۔ اس طرح کچھ اور لوگ بھی اس کے پاس آ گئے۔ اب سب خاموش تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کون، ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے تھے، نہ نام پتہ تھا نہ مقصد پتہ تھا وہاں بیٹھنے کا، لیکن جب آپس میں بات چیت شروع کی تو سب کا ایک ہی مقصد نکلا کہ وہ اپنے ایمان کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے اور ان چیزوں سے بیزار تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے اپنی جو ہے ایک علیحدہ سے عبادت گاہ بنا لی اور وہاں پہ اپنی شریعت کے مطابق یعنی توحید کے مطابق وہاں پہ عبادت شروع کر لی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے بلایا ان کو اور ان کو کہا کہ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو یہ اس سے ڈر کے، بادشاہ سے ڈر کے جو ہے وہاں سے نکلے اور آگے جو ہے سفر کرنے چلے گئے۔ سفر کرتے کرتے جب یہ تھک گئے تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا اور یہ 309 سال تک قمری مہینوں کے لحاظ سے اور 300 سال شمسی مہینوں کے لحاظ سے وہاں پر سوئے رہے۔ اب پیچھے جب بادشاہ تھا اس نے کیا کیا کہ ان کو اشتہاری قرار دے کے ایک تختی پر ان کے نام لکھوائے اور اس کو خزانے میں رکھ دیا کہ جب بھی یہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، ان کا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، یہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ وہاں سے اور یہ 300 سال تک سوئے رہے، اس سونے کے دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پورا واقعہ آگے بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اپنے پاس سے رحمت دی ہے اور ہمیں جو ہے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے وہ نیند کو مسلط کر دیا، ان کے کانوں کو بند کر دیا، سنین عددا، کئی سال تک۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ کون سی مدت انہوں نے جو ہے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے پاس قصہ جو ہے وہ سچا قصہ بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عقل مند جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے بالکل صحیح قصہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت تھی ان نوجوانوں کی جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور اللہ نے ان کو مزید ہدایت بھی دی تھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو مضبوط رکھا تھا کہ جب وہ بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ ایسی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا اور اپنے مذہب کے بارے میں انہوں نے دلیل قائم بتائی کہ ہم لوگ توحید کے قائل ہیں اور ان سے بات کی، اس سے ڈرے نہیں ہیں کہ بادشاہ خوف سے انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں دیا۔ انہوں نے کیا کہا، ہمارا رب جو ہے وہ زمین آسمان کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں بنائیں گے، اگر ہم بنائیں گے تو یہ بڑا غلط کام ہوگا۔ تو یہ ہماری قوم نے جو یہ کام کر لیا یہ بہت غلط کیا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سورج نکلتا تو وہ بھی ان کے سے ذرا سائڈ پہ ہو کے جاتا تھا کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ ان کی روشنی نہیں پڑتی تھی بلکہ تھوڑی سی سائڈ پہ ڈلتی تھی۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ ایسے سوئے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ ان کو سمجھتا تھا یہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان کے بدن میں جو نیند کی وجہ سے ڈھیلا پن ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دائیں بائیں جو ہے وہ کروٹیں دلواتے تھے اور ان کا کتا جو ہے اپنی بازوؤں کو پھیلائے ہوئے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا، جو ان کی چوکھٹ تھی اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ آتا ہے کہ کتا پالنا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جائز نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں یہ حکم نہ ہو، اور اسلام میں بھی یہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی کے مویشی ہوں تو ان کی حفاظت کے لیے وہ کتا رکھ سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی سردار قسم کے لوگ تھے، ان کے بھی مویشی وغیرہ تھے، تو کتا چونکہ ایک وفادار جانور ہے، جب اس نے دیکھا کہ میرے مالک جا رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے خود اس کو نہیں لائے تھے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو نیک لوگوں کی معیت جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر جب وہ کافی عرصہ سونے کے بعد اٹھے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک جائے اور جا کے کھانا لے کر آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا چونکہ بادشاہ جو تھا وہ نہ اسلام کی اطاعت نہیں کرتا تھا، اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکیزہ کھانا لانا، کوئی ایسا ذبیحہ نہ لانا جو کہ حرام ہو، ازکا تو امن کے پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ جب یہ آیا تو اس نے اپنا جو سکہ تھا وہ 300 سال پرانا تھا، اس نے اپنا سکہ اس کو دیا، اس ہوٹل والے کو دیا۔ اس ہوٹل والے نے کیا کیا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے یہ پیسے چلانا چاہتا ہے۔
وہ ہوٹل والا بادشاہ کے پاس لے گیا. بادشاہ نے جب دیکھا، بادشاہ ایک نیک انسان تھا اور یہ ساری زمانہ جو ہے وہ سارا کا سارا تبدیل ہو چکا تھا. لوگ جو ہیں وہ دوسرے آگے تھے اور اب لوگ یہ سارے مسلمان تھے، لیکن ان میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی تھی. تو بادشاہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میں ان کو اس کی جو ہے وہ دلیل دکھا سکوں. تو جب یہ لوگ آئے تو اس نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جو ہے ایک ذریعہ بنا دیا کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. اب یہ جب واپس گیا تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں ذرا اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ یہ ہم کافی عرصہ سوئے رہے ہیں اور اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں. تو جب یہ اندر گیا تو وہ لوگ فوت ہو چکے تھے، یہ بھی ان کے پاس جا کے لیٹا اور یہ بھی فوت ہو گیا ہے. تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ ہم ان کا جو ہے وہاں پہ قبر بنا دی اور قبر کے اوپر جو ہے ایک مسجد کو تعمیر کر دیا. اور یہ فرمایا کہ اصل مقصد ان کی گنتی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو ہے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ کسی کام کے بارے میں جو آپ آئندہ کرنے والے ہیں یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کہیں انشاءاللہ میں کل کروں گا. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے یہ سوالات پوچھے 3، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا. تو جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے آپ کو تقریباً 40 بعض روایت میں آتا ہے 40 بعض میں آتا ہے کم دن جو ہے وہی کا سلسلہ منقطع رہا، اور وہ مشرکین آ کے آپ کو تنگ کرتے کہ آپ نے تو کہا تھا کل بتاؤں گا، اب اتنے دن ہو گئے آپ نے بتایا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے 2 دوستوں کی. ایک کے پاس بہت بڑا باغ تھا، دوسرے کے پاس باغ نہیں تھا، یعنی کہ اس کے پاس تھوڑا مال تھا. جس کے پاس زیادہ مال تھا وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میں مرنے کے بعد بھی میرے پاس دگنا ہوگا اور میرے پاس مرنے کے بعد بھی سب کچھ ہوگا. تو اس نے جو دوسرا انسان تھا جو نیک تھا، اس نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تم اپنے باغ میں آتے ہو تو تمہیں تکبر کی بجائے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس کے تکبر کی وجہ سے ایسے ہوا کہ ایک دن ایک طوفان آیا اور اس کا جو سارا کا سارا جو تھا باغ تھا وہ سارا کا سارا تباہ ہو گیا اور اس کا پانی جو ہے وہ زمین کی تہہ میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تکبر جو ہے انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی اعمال صالح ہیں. آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا. تمام لوگ ان سے بڑے متاثر ہوئے. ایک آدمی نے پوچھا کہ ہم میں جو ہے وہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا میں عالم ہوں. یعنی پوری اس وقت دنیا میں لوگوں کے لحاظ سے تو سب سے بڑے عالم موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے جائیں، ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کو زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے. تو انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور وہ سفر پہ چل نکلے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ جہاں پر 2 دریا ملیں گے وہاں پر جو ہے آپ کو وہ انسان ملے گا. اب جب یہ وہاں پہنچے تو ان کی ساتھ ایک مچھلی تھی. مچھلی میں پانی کے اندر جو ہے جب وہاں کا پانی اسے لگا تو پانی کے اندر چلی گئی اور پانی میں سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی. جب وہ اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کھانا دیں. تو اس نے کہا کہ کھانا جو مچھلی کی صورت میں تھا وہ تو وہاں پہ فلاں جگہ پہ ایسے جہاں 2 دریا ملتی ہیں وہاں وہ مچھلی چلی گئی. تو انہوں نے کہا ہمیں تو وہیں پہ جانا تھا، لہٰذا یہ وہاں سے واپس لوٹے اور جہاں پہ مچھلی نے جو وہ نشان بنایا ہوا تھا اس سرنگ میں سے گئے. تو آگے جو ہے ایک آدمی وہ چادر لپیٹے ہوئے لیٹا تھا. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ وعلیکم السلام کہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو، اور فرمایا کہ میں جو ہے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو خضر علیہ السلام تھے یہ جو کہ وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ان کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں، کہ ایسی باتیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ ان کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ مجھ سے سوال کریں گے. تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میرے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی چیز کا مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کی وجہ بیان کر دوں، اس کی اپنا جس کام کو میں نے کیا ہے اس کا مقصد بیان کر دوں.
تو وہ دونوں چلے آگے، جب ایک کشتی آئی اس میں سوار ہوئے تو انہوں نے جو ہے نا کشتی کا ایک جو ہے وہ پھٹا وہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کیوں توڑ دیا؟ کیا آپ نے اس لیے توڑا تاکہ اس کے جو ہیں جو اس میں بیٹھنے والے ہیں وہ غرق ہو جائیں؟ یہ تو بڑی بری بات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی کروں گا آپ نے سوال نہیں کرنا، لیکن آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں میں بھول گیا تھا، تو اب آپ مجھ پہ اتنی سختی نہ کریں، لہٰذا آئندہ جو ہے نا میں لحاظ رکھوں گا۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، وہ چلے اور جب آگے گئے تو ایک لڑکے کا ایک بچہ تھا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے اور بول کہ ایک معصوم بچے کو ناحق قتل کر دیا ہے، یہ کوئی بہت بری بات ہے۔ یہاں پر 15 پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے اگلا حصہ جو ہے اس کی باقی جو تفصیل ہے وہ 16 پارے میں آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کی جگہ پر اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی۔ اس پارے میں ہمیں، اس سورہ کہف میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، اس کے لیے اپنے عہدوں کو چھوڑنا پڑے، مال و دولت کو چھوڑنا پڑے، سفر کرنا پڑے، جو بھی قربانی کرنی پڑے اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ اس صورت کے ذریعے انسان کو بتا دیا گیا کہ انسان کے قیامت تک جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی، ایمان کے ساتھ کفر کی جنگ جاری رہے گی۔ ہر جگہ پہ شیطان جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ تجدید کرتے رہنا چاہیے اپنے اعمال صالح کے ذریعے، اور اسی طرح کفریہ کلمات سے اور کفریہ سوچ سے، کفریہ افعال سے، اعمال سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔